برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے غد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، قادری کر قادری رب قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلینی مدد کعبئی ما مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جولو خدا بینو خدا دا مدد۔ آئیے ہم اور آپ اپنے آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا علیہ التحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، 9 بجے تک کا وقت ہے، اس میں دعا و صلاۃ و سلام سب ہونا ہے۔ یہ نظم بھی سن لی آپ نے، نظم میں بھی سنا اور نثر میں بھی سنا، اور میرا ٹائم اکثر یہ ہوتا ہے دوسرے لے لیتے ہیں۔ اور یہ محفلیں جو ہیں ان کا مقصد سمجھیے، یہ نہیں ہے کہ آپ آئے اور سنا فلاں نے اچھا پڑھا فلاں نے بہت اچھا بولا، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ یہاں سے کچھ لے کر جائیں۔ اور یہ قانون اللہ و رسول کا جو آپ تک پہنچایا جاتا ہے ان مجلسوں سے، ان محفلوں سے، اس پر عمل کی کوشش بھی کیجیے۔ اب نافرمانی تو اتنی بڑھ گئی کہ ان محفلوں میں بھی آتے ہیں تو گناہوں کی تیاری کے ساتھ، یہاں بھی قانون توڑتے ہیں۔ ابھی ہوا کیمرہ، عادی ہو گئے کیمرے کے، یہ ہاتھ کس کے دیے ہوئے؟ اللہ کے۔ اور غضب ہو جائے اور ہاتھوں میں طاقت نہ رہے، مفلوج دیکھتے ہو نا، فالج زدہ روتا ہے، ہاتھ نہیں چلتا۔ تو جب غضب ہوتا ہے تو پھر پریشانی آتی ہے، لہذا کام رحمت کے کیجئے اور اس کے غضب اور نافرمانی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیے، اور اس کی نعمتوں پر شکر کرنا سیکھیے۔ وہ فرما رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر نعمتوں پر شکر کرو گے نعمتوں میں اضافہ ہوگا،
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے، اللہ فرماتا ہے۔ تو اب شکر کیا ہے نعمت پر؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے بچپن میں آپ کے ماموں کو، اس وقت نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، کسی اولیاء کی مجلس میں تشریف لے جا رہے تھے جہاں بڑے بڑے علماء اور مشائخ، اور یہی ٹاپک تھا شکر۔ تو آپ نے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اے جنید تم بھی کچھ اس مضمون پر بولو، اس ٹاپک پر بولو۔ تو حضرت جنید بغدادی نے جو تعریف فرمائی تھی شکر کی، تو آپ نے ارشاد فرمایا شکر یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت بندے کو دی ہے اس کا شکر یہ ہے کہ وہ نعمت اللہ کی نافرمانی پر خرچ نہ ہو۔ بس اب سمجھ لیجئے کہ ہاتھ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ کتنی بڑی نعمت، کروڑ روپیہ کوئی دے اور ہاتھ مانگے آپ ہاتھ نہ دیں گے، یہ قدم اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ یہ آنکھیں یہ اللہ کی نعمت، یہ کان یہ اللہ کی نعمت، یہ ہمارا تمام وجود یہ اللہ کی رحمت ہے، نعمت ہے۔ تو اب یہ ہاتھوں کا شکریہ یہ ہے کہ کیمرہ چلا نہیں، یہ ناشکری ہے۔ قدموں کا، پیروں کا استعمال یہ ہے کہ گناہوں کے ٹھکانوں پر جائیں، اللہ کی نافرمانی کریں، یہ شکر نہیں، یہ نافرمانی ہے اور کفران نعمت ہے۔ بلکہ ان کا شکر یہ ہے کہ یہ قدم مسجد کی طرف جائے، یہ قدم ذکر کی محفلوں کی طرف جائے، یہ جو ہے یہ پیروں کا شکر ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا سیکھیے۔ لوگ کہتے ہیں یادگار، بیٹی کی شادی ہے، دیوانے ہو گئے، کتنے قانون ٹوٹتے ہیں، اس کے بیان کی حاجت نہیں، وہ خوب جانتے ہیں۔ تو اب یادگار کیسی ہے؟ یہ آنکھیں اللہ سلامت رکھے، یہ اگر بے نور ہو جائے تو اب کیسی یادگار؟ اب روئے گا کچھ نظر نہیں آتا، اندھیرا ہی اندھیرا، لہذا اس کی پکڑ سے بچیے۔ اور یہ تصویر کشی ٹھیک ہے، بہت سی باتیں آج ہو رہی ہیں، مگر جو علماء نے فرما دیا، جو دنیا سے رخصت ہوئے، جو سچے راہبر اور قائد تھے ہمارے، ان کا یہی فیصلہ ہے۔ اور حضرت مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، رائے پور کا واقعہ ہے، وہ آواز ریکارڈ ہے حضرت کی، ایک مکان میں تشریف لے گئے، سامنے تصویر لگی ہوئی تھی، جلال فرمایا، قدموں کو واپس کھینچا، پوری حدیث پاک عربی میں سنائی، اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی فرمایا، اور فرمایا میں یہاں داخل نہ ہوں گا جب تک یہ تصویر نہ ہٹائی جائے۔ چنانچہ وہ تصویر ہٹائی گئی، اور یہ کس پر عمل تھا؟ یہ سنت رسول اللہ کی سنت پر عمل تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی چادر خریدی جس میں تصویر بنی ہوئی تھی، اور وہ شاید پردے کے طور پر لگی ہوئی تھی۔ سرکار تشریف لائے اور جب نگاہ پڑی، جلال فرمایا اور اپنے قدموں کو روک لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، اتوب الی اللہ ورسولی، اے اللہ کے حبیب، میں توبہ کرتی ہوں اللہ و رسول کی بارگاہ میں۔ کیا ہوا؟ ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو، رحمت کے فرشتے داخل نہیں، اور ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ چنانچہ معافی چاہی اور وہ چادر اٹھائی۔
تو ذرا سوچو کہ آج ہمارے گھر جو ہے وہ تصویروں سے آباد ہے، بچوں کی تصویریں، عورتوں کی تصویریں، مردوں کی تصویریں، اور بیگانے آتے ہیں تو پردہ تو ویسے ہی ختم ہو گیا، اللہ رحم فرمائے، اور پیر صاحبان کی تصویریں. اور کیا ہوتا ہے پیر صاحب کی تصویر کے ساتھ تعظیم ہی ہوگی، اور تصویر کی تعظیم نہیں، تذلیل کا حکم ہے. تصویر کی تعظیم حرام ہے. اب وہ جو مرید ہے وہ حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، اللہ کے غضب کا شکار ہے. ذرا سوچئے ہم جا کہاں رہے ہیں. اللہ تعالی ہماری اس حالت پر رحم فرمائے اور اپنے غضب کے کاموں سے ہمیں محفوظ و معمون فرمائے. یہ محفل، یہ مجلس پیران پیر، پیر دستگیر، محبوب سبحانی حضور شیخ عبدالقادر جیلانی کی طرف منسوب ہے. زمانے نے ان کا گیت گایا، عرب و عجم، حل و حرم، چہار دانگ عالم میں ان کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں، اور آج بھی ان کی نام کی دھوم ہے. تمام اولیاء نے بھی ان کا خطبہ پڑھا اور علماء نے بھی ان کے گیت گائے. چنانچہ امام اہل سنت سیدنا اعلیٰ حضرت نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، کیسا مرتبہ اللہ نے دیا. امام اہل سنت عرض کرتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا. ارے اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. جب قدموں کے عالم ہے، عرض کرتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ تلوار تیرا. نعرہ رسالت، کلام اعلیٰ حضرت سرکار حکیم شریعت، سبحان اللہ. اور کہتے ہیں کہ قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، جب تک نہ کھاتے جب تک رب نہ کھلاتا. کبھی کئی وقت کے لیے پانی چھوڑ دیا، کبھی انار نہ تناول فرمایا. طبیعت نے مطالبہ کیا انار کھانے کا، آپ نے انار نہ تناول فرمایا، اور جو ہے نفس مطالبہ کر رہا ہے، اور جب اللہ کا حکم ہوا تب کھایا. تو کہتے ہیں کہ قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، ارے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. اور کیسی شان، دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. پر شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. لاتا نہیں کتا تیرا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا. مصطفیٰ جان رحمت کا کہ جسم کا سایہ نہیں تھا،
کہتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا، جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا۔ اور وہ بھی نعمتی تقسیم فرما رہے ہوں، کیوں نہ فرمائے، کیوں نہ قاسم ہو، کیوں نہ قاسم ہو، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ مختار، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ اور کیسی عقیدت و محبت، آج لوگ ڈائریکٹ رشتہ جوڑتے ہیں، کہتے تجھ سے در ہے غوث اعظم، تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نہیں، اس کتے سے رشتہ جوڑ، آپ سے آپ کی چوکھٹ قریب ہے، اور اس چوکھٹ پر جو کتا ہے اس کتے سے نسبت احمد رضا کو، تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور یہ ڈورا جو پڑا ہوا ہے وہ کیسا قیمتی ہے، کہتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، سگانے بغداد میری قسمت پر رش کرے، میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا۔ اپنے آپ کو کہہ رہے بد سہی چور سہی مجرموں ناکارہ سے، مگر کنیکشن کہاں؟ بد سہی چور سہی مجرموں ناکارہ سہی، بد سہی چور سہی مجرموں ناکارہ سہی، ہے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، ہے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ اور مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، کیا کہے گا، کس طور پر کہے گا؟ مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، ہاں وہی نا وہ رضا بندے رسوا تیرا، ہاں وہی نا وہ رضا بندے رسوا تیرا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث
سے بالا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. درود پاک ہے صلی اللہ علیہ نبی امی وعلی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکم. بڑا عجیب سا ماحول ہے اور تمہارے لیے سرکار تو یہ ایک تو ترتیب جو اسٹیج کی ہے ممبر کی یہ بڑا ایک دم ایسا لگ رہا ہے پہاڑی جو بیٹھے ہیں دور سے بات کر رہے ہیں اور میری طبیعت کے بہت خلاف ہے. میں تو بلکہ چاہتا ہوں کہ بس فرش پہ سب ہوں اور وہیں سے جو قریب سے جو بات ہوتی ہے اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے. بہرحال یہ ان کی محبت تھی, انہوں نے ان کی جو سمجھ میں آیا انہوں نے کیا. اللہ تعالیٰ اس بزم کو قبول فرمائے اور یہ بزم بڑی بار برکت ہوتی ہے نا. اس میں جو خرچ کیا جاتا ہے وہ گویا اللہ کی راہ میں خرچ کیا. حضرت غوث اعظم کی یاد منانا, ان کی یاد میں دیگیں پکانا, یہ سب محمود اور محبوب کا. اور جو محمود ہو محبوب ہو وہ نیکی ہے, اور نیکی پر جو خرچ کیا جائے, جتنا بھی خرچ کیا جائے وہ اسراف نہیں ہے. اللہ کے حبیب نے فرما دیا کہ نیکی پر خرچ کرنے میں کوئی اسراف نہیں اور نافرمانی پر خرچ کرنے میں کوئی نیکی نہیں. لا اسراف فی الخیر اور لا خیر فی الاسراف, اور اسراف میں کوئی خیر نہیں. تو یہ نیکی کا کام ہے, اللہ توفیق دے. یہ سب کے نصیب میں نہیں ہوتا ہے, یہ جس کو مل جائے. اور روکنے والے تو بہت ہیں اور ہیلے بہانوں سے روکتے, ویسے نہیں روک سکے تو دوسرا حربہ لائے اور کہا کہ غریب کو دے دو, بیٹی کی شادی کرا دو, غریب کی ہاسپٹل میں مریض کا علاج کرا دو. تو میں نے کل بھی کہا تھا وہاں کہ یہ ہم سنیوں کا ہی حصہ ہے. جو غوث اعظم کی نیاز کراتا ہے وہی جانتا ہے غریبوں پر خرچ کرنا. جو موذی اللہ والوں کی بارگاہوں کا گستاخ ہو وہ بھلا غریبوں سے محبت کیسے کر سکتا ہے؟ محبت تو ہمارے ہی دلوں میں ڈالی گئی. اللہ تعالی ہمیں ایسی مجلسیں سجانے کی اور خوب خوب میلاد مصطفیٰ کی محفلیں سجانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمارے امام اہل سنت سیدنا اعلیٰ حضرت یہ ہمیں درس دے گئے اور فرما گئے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے ہیں. نعرہ رسالت, کلام اعلیٰ حضرت, حضور امین شریعت, سرکار حکیم شریعت. عزیزان گرامی, بڑی برکتوں والی ذات ہے پیران پیر, پیر دستگیر, محبوب سبحانی حضور شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی. ابھی دنیا میں تشریف لائے ہیں, تشریف نہیں لائے ہیں اور اعلانات ہو رہے ہیں تشریف آوری. اور ان کے والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ فرم کے خواب میں انبیاء کرام تشریف لا رہے ہیں اور انہوں نے فرمایا یا ابا صالح اعطاک اللہ تعالی ابنا صالحا وہو ولدی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی. اے ابو صالح, اللہ نے تجھے ایک بیٹا عطا فرمائے گا یا بیٹا عطا فرمایا جو میرا بھی بیٹا ہے اور میرا بھی محبوب ہے اور میرے رب کا بھی محبوب ہے. اور آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب پیدائش نہ ہوئی تھی تو خیر اور شکم
مادر میں آپ تشریف لائے تھے، اسی وقت سے خیر و برکت کے دروازے کھول دیے، دشمن دوست ہو گئے، اور جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا در دولت جو ہے نور کا بقعہ بن گیا، روشن و منور ہو گیا، دیواریں جگمگا اٹھی۔ اور جس دن تشریف لائے اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ بغداد میں 1100 غالباً بچے پیدا ہوئے جو سب کے سب لڑکے تھے، اور ان سب کو اللہ تعالی نے درجہ ولایت عطا فرمایا۔ یہ ذات ہے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کیوں نہ ہو، کیسے باپ، کیسے پارسا، کیسے نیک، کیسے خدا ترس، کیسے متقی، کیسے زاہد، کیسے نمازی، کیسے حلال استعمال فرمانے والے، اور والدہ کیسی پارسا، کیسی ستھری، کیسی گناہوں سے بچنے والی، کیسی نیک۔ چنانچہ واقعہ یوں ہے کہ ایک موقع پر آپ کے والد ماجد حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ ریاضت و مجاہدات فرما رہے تھے، اور کئی دن سے فاقے سے تھے، اور نفس مطالبہ کر رہا ہے، بے چین کر رہا ہے کہ کچھ کھانے کو مل جائے۔ چنانچہ آپ دریا کے کنارے کنارے سفر فرما رہے ہیں، ایک خوش رنگ سے بہتا ہوا آیا پانی میں، طبیعت بے قرار ہوئی، اٹھایا اور تناول فرما لیا۔ کھانے کے بعد خیال آیا کہ یہ کیا مجھ سے غلطی ہو گئی، ذرا سوچیں آپ، آج کوئی احساس کرتا ہے اس کا؟ کتنا حرام سے پیٹ بھرتے ہو، اور یہ حرام لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے تو کتنا وبال لے کر آتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا اذا وقعت لقمة من الحرام في بطن ابن آدم لعنه الله تعالى وكل ملك في السماوات والأرض ما دامت تلك اللقمة في بطنه وإن مات على تلك الحالة فمأواه جهنم۔ کہ جب بندے، جب کوئی آدم کی اولاد حرام لقمہ استعمال کرتا ہے اور اس کے شکم میں وہ لقمہ جاتا ہے، تو جب سے وہ لقمہ پہنچا اس پر اللہ اور رسول کی لعنت ہوتی ہے، اور کب تک ہوتی؟ ما دامت تلک اللقمۃ فی بطنہ، اس وقت تک لعنت ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ لقمہ پیٹ میں رہے، اور اگر اسی حالت میں موت آ جائے وَإِن مَاتَ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالَةِ فَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اگر وہ پیٹ میں لقمہ ہے اور موت آ گئی تو اس کا ٹھکانہ، سرکار فرما رہے، اللہ کے حبیب مخبر صادق کا قول ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ذرا سوچو، مگر دیکھو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی، تو اب وہ خیال ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا، اب سوچا کہ ضرور اس کا کوئی مالک ہوگا، اس کی تلاش کی جائے۔ اللہ ایک سے کھایا، بظاہر کوئی نظر بھی نہیں آ رہا اس کا مالک، پانی میں بہ رہا ہے، تو اب تلاش میں چلے اسی دریا کے کنارے کنارے، یہ خیال کر کے کہ ضرور یہ کسی باغ کا پھل ہے اور اس باغ کا کوئی مالک ضرور ہوگا۔ چنانچہ چلتے رہے، ایک مقام پر آئے تو دیکھا کہ ڈالیاں درخت کی، اس سیب کے درخت کی ڈالیاں پانی پر جھکی ہوئی تھی اور اس قسم کے پھل اس میں لگے ہوئے تھے۔ تو اب معلوم کیا کہ اس باغ کا مالک کون ہے، تو پتہ چلا ایک اہل اللہ، ایک اللہ کا بندہ، ایک مرد خدا جسے دنیا عبداللہ صومعی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، وہ اس باغ کے مالک ہیں، وہ خود خدا رسیدہ تھے۔ جب حضرت غوث اعظم کے والد گرامی حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں پہنچے اور واقعہ بیان کیا، ان کی نگاہ فراست نے
جان لیا فراست مومن جو ہے وہ اللہ نعمت عطا فرماتا ہے مومنین کو، اور جان لیا کہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، اور ارشاد فرمایا، اب معافی چاہی انہوں نے تو ارشاد فرمایا اے شہزادے معافی ایسے نہیں ہوگی، بلکہ تمہیں اس کی جو ہے قیمت چکانا پڑے گی۔ وہ کیا؟ کچھ مدت تک، غالباً 3 سال یا کچھ سال بتائے، اتنی مدت تک تمہیں میرے باپ کی باغبانی کرنا ہوگی، اس کے بعد معافی کے تعلق سے سوچا جائے گا۔ اللہ کتنی لمبی سزا! حضرت غوث اعظم کے والد گرامی نے اس کو قبول فرمایا، باغبانی کرتے رہے۔ جب وہ مدت پوری ہو گئی تو پھر اجازت چاہی، کہا اجازت یوں نہ ہوگی، بلکہ ایک میری بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، اس سے تمہیں نکاح کرنا ہوگا۔ کہ کیسی مشکل شرط، مگر معافی کے طلبگار ہیں اور آخرت کی فکر ہے۔ آج ہم نے آخرت کو فراموش کر دیا اور سب کچھ دنیا پہ تج دیا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ دل لہب میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے۔ ارے شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شکر اور رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تعالیٰ کیا، شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ امام احمد رضا فرما رہے ہیں کہ نہ شکر کرم ہے نہ ترس سزا ہے۔ تو آپ نے وہ شرط بھی قبول فرمائی، چنانچہ نکاح ہوا۔ اب جب حجرے عروسی میں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کوئی اور خاتون بیٹھی ہے، جو صفات اس خاتون کی ان کی منکوحہ کی بتائی گئی تھی، اس سے وہ جو ہے وہاں موجود خاتون آری ہے، اور یہ خیال کر کے غلطی ہو گئی، واپس تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ صومعی نے جان لیا، ارشاد فرمایا اے شہزادے وہی تمہاری منکوحہ ہے۔ اور آپ نے عرض کیا وہ جو صفات بتائی گئی، فرمایا معاملہ یہ ہے میں نے جو آنکھوں سے اندھی فرمایا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی نگاہوں نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ہے، اور کوئی ایسا کام جس کی اللہ نے اس کو اجازت نہ دی تھی وہ نہ کیا ہے۔ وہ ہاتھوں سے لولی اس معنی کر ہے کہ اس کے ہاتھوں نے اللہ کی نافرمانی نہ کی تھی، اس کے قدم جو ہے وہ میں نے لنگڑی اس معنی کر کہا تھا کہ اس نے اپنے قدموں سے کوئی خلاف شرع کام نہ کیا۔ تو ایسے والد تھے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور ایسی والد تو اللہ تعالی ہمیں ان سچوں اور اچھوں کا صدقہ عطا فرمائے۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد بھی بنائی گئی، اور بزرگان دین اہل اللہ سے عداوت رکھنے والوں سے اپنا رشتہ نہ جوڑیے۔ اور یہ میرا قول نہیں ہے، میری بات نہیں ہے، یہ کوئی عالم اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں، بلکہ یہ اللہ کا بھی فرمان ہے اور رسول اللہ کا بھی فرمان ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ وہ اگر بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کو نہ جاؤ، مر جائیں تو جنازے میں نہ شریک ہو، ان کے ساتھ نہ کھاؤ پیو، نہ اٹھو بیٹھو، نہ ان کے ساتھ نکاح کرو، رشتہ داری قائم نہ کرو۔ یہ واضح حدیث کے الفاظ ہیں، کھلے کھلے۔ اب آپ کو ڈرایا جاتا ہے کہ یہ دل وہ دل، فلاں دشمن فلاں دشمن،
تو دشمن سے حفاظت کرنے والا کون ہے؟ سیدھا سا فیصلہ کرو، دشمن سے بچانے والا کون ہے؟ کوئی آپ کی طاقت، آپ کا کوئی گروپ آپ کو بچا لے گا؟ نہیں، صرف اس کی رحمت، اس کا فضل۔ لہذا مدد اس سے مانگو، رحمت اس کی رحمت کے طلبگار رہیے، اس کی طاقت پر بھروسہ رکھیے، اور ادھر ادھر گھبرائیے نہیں، اور یہ جھوٹا اتحاد قائم نہ کیجیے۔ اس اتحاد پر تو اور اللہ کا غضب ہوگا اور مار پڑے گا۔ آپسی اختلافات مٹائیے، یہاں بھی اختلاف چل رہا ہے، یہ ختم ہونا چاہیے، وجہ پتہ چلے، اور جس کی غلطی ہو اس سے مطالبہ کیا جائے، اور دوسرے کو چاہیے کہ معافی دے۔ سرکار نے فرمایا کوئی مسلمان بھائی کسی کے پاس معذرت لائے، معافی چاہے اور وہ معاف نہ کرے، تو اللہ کے حبیب غضب فرماتے ہیں کہ ایسے کو کل روز محشر جو ہے میرے ہاتھ سے وہ جام نہ پائے گا، حوض کوثر پر اسے آنا نصیب نہ ہوگا۔ اتنی بڑی وعید ہے، لیکن ہم غافل ہیں۔ جہاں ہمیں رشتہ جوڑنے کا حکم ہے وہاں ہم فساد پیدا کرتے ہیں، اور جہاں ہمیں اتحاد کا حکم، اور جہاں ہمیں جو ہے اختلاف کا حکم دیا گیا ہے وہاں ہم اتحاد قائم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے اتحاد سے بچائے اور ایسے اختلاف سے بچائے، ہمیں سچا اتحاد قائم کرنے کی توفیق دے اور سچا اختلاف کرنے کی توفیق دے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ بس انہی الفاظ پر اپنی گفتگو کا خاتمہ کروں کہ کافی دیر ہو چکی ہے، بعد مغرب سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کھانا بھی تناول فرمانا ہے آپ کو، اور ہمیں بھی سفر بھی کرنا ہے 4-5 گھنٹے کا، اور کل مجھے آگے کا سفر رائے پور سے نکلنا ہے۔ لہذا یہی عرض کروں گا کہ جو حکم شرع سر تسلیم خم کر دی۔ اب یہ نہ سوچئے کہ اس میں ہماری ذلت ہوتا ہے، شیطان کا کام ہے، وہ وسوسے پیدا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ نہیں، حکم شریعت ہے۔ پھر دیکھو کون ذلیل ہوتا ہے، کون عزت پاتا ہے۔ عزت وہی پائے گا جسے اللہ عزت دے گا، اور ذلیل بھی وہی ہوگا جسے اللہ ذلیل کرے۔ وہ خود فرما رہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہی جو ہے عزت دینے والا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل فرماتا ہے، اور عزت وہی پاتا ہے جو اس کے قانون کی حفاظت کرتا ہے۔ حکم بھی یہی ہے، اسی کی تعظیم کرو، اسی کی تکریم کرو جو اللہ کے قانون کا احترام کرتا ہے، اور جو اس کے قانون کو پامال کرتا ہے ایسے کی عزت، اس کی تکریم کی ہمیں شریعت اجازت نہیں دی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے اور قانون شریعت پر عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ۔ جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند،
اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم ایمان و تقا والنقا، جلوۂ شان قدرت، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے، بالدی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت سیدی مرشدی مصطفیٰ رضا، ان کی نورانی صورت، وقت کی زندگی جس نے حق کے لیے، اس آمین شریعت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت شمع الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمین اللہ. صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى وحبيبك المجتبى وبحرمة غوث الورى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، واحينا وامتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. مولا ہمارے خالی پھیلے ہاتھوں کی لاج رکھ لے،
ہمارے خالی دامنوں کو گوہر مراد سے پر فرما دے، ہماری تندرستی کو دور فرما دے، ہماری بے چینی کو دور فرما دے، ہماری بدعملی کو دور فرما دے، ہمیں نیک عمل کی توفیق دے دے مولا، تمام بے چینیاں بے قراریاں دور فرما دے، ہم پر رحمتوں کی بارش بھیج دے مولا، ہم پر رزق کے دروازے کشادہ فرما دے، اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھول دے مولا، ہمیں ایسے کاموں میں لگا دے جس سے تیری رحمت متوجہ ہو، غضب اور نافرمانی کے کاموں سے بچا لے، ہماری زندگی کو تابناک فرما دے، دنیا کی زندگی میں چین و قرار دے اور آخرت کی زندگی کو تابناک فرما دے مولا، ہماری موت کی گھڑی کو ہم پر آسان فرما دے، قبر کی منزل آسان فرما دے، میدان محشر کی ہولناکیوں سے بچا لے مولا، ہمیں سچا نمازی کر دے، پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ پیدا فرما دے، ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دے، ہماری صورت اچھی کر دے، ہماری سیرت اچھی کر دے، محبوب بندوں کے نقوش قدم پر چلا دے، اچھوں کی راہ پر لگا دے، سچوں کی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما مولا، ہماری دنیا کو سجا دے سنوار دے، ہماری آخرت کو سجا دے پروردگار، تمام بدعمالیوں سے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما اور نیک عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں پر رحم فرما، ہمارے جوانوں پر رحم فرما، ہمارے بوڑھوں پر رحم فرما، ہمارے مریضوں پر کرم فرما دے مولا، بہت سے لوگ بیمار ہیں، پریشان ہیں اور سخت تکلیفوں میں مبتلا ہیں، پروردگار اس محفل کے واسطے سے اور تیرے محبوب بندوں کے واسطے سے اور تیرے محبوب سید الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا، اپنے کرم سے ہمارے مریضوں کو اچھا کر دے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دے، جو جھوٹے مقدمات میں ماخوذ ہیں بری فرما دے، جو قید میں ہیں ان کی رہائی کا سامان کر دے مولا، بے اولادوں کو اپنے کرم سے اولاد کی نعمت عطا فرما دے، جن بچوں اور بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے اچھے رشتوں کا انتظام فرما دے مولا، ہمیں آپس میں شیر و شکر کر دے مولا، ہمیں اطاعت کی زندگی دے دے، ہمیں توبہ کی توفیق دے دے مولا، ہمیں توبہ نصوحہ کی توفیق عطا فرما مولا، ہمیں اتحاد، ہمارے آپس میں اتحاد الفت و محبت پیدا فرما دے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو نیکیوں کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق توفیق عطا فرما اور پروردگار ہم پر آسمانوں سے رحمتوں کا نزول فرما دے، زمینی آفتوں سے بچا لے، آسمانی بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما، ایمان پر چلا اسی پر خاتمہ بالخیر فرما مولا، اس مکان کے مکینوں پر رحم فرما، اس بستی کے مسلمانوں پر رحم فرما مولا، ان کی دقتیں دور فرما دے، نافرمانیوں سے بچا لے، آپس میں محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما مولا، جن سے تو نے اختلاف کا حکم دیا ہے مولا، ان سے اختلاف کرنے کی اور جن سے اتحاد قائم کرنے کی توفیق حکم دیا ہے ان سے اتحاد کرنے کی توفیق دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ وقاسم رزقہ مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم